جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ کیا وجہ ہے کہ جے یو آئی نے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی پارٹیوں کے پابند نہیں ہیں کہ وہ جو کہیں ہم وہ کریں۔ دوستو بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم غیر مشروط طور پر جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جے یو آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اے این پی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کا ارادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اب ماضی کی طرح سپورٹ نہیں کریں گے ایسے سسٹم کو، اس نظام کو۔ بات سمپل نہیں ہے اتنی، اس کو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں یا اتنا سمپل نہ سمجھیں کہ یہ سب ایک دم سے کیسے ہو گیا، ایک دم سے یہ لوگ پیچھے ہو گئے، ایک دم سے ان سب نے یہ ارادے کر لیے، ان سب نے ایک دم سے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم وفاقی حکومت میں نہیں آئیں گے۔ بات کچھ یوں ہے کہ دوستو وفاقی حکومت جو ہے وہ اب پنجابی میں کہتا ہے نا ماسی کا ویڑا نہیں رہی کہ جب دل کیا دروازہ کھولا اندر چلے گئے اور جیسے مرضی بیٹھے، جیسے مرضی کھیلا، جو مرضی کھایا، جس مرضی کمرے میں چلے گئے۔ ماسی کا ویڑا نہیں رہی اب یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ گلے کا پھندا بن گئی ہے کہ جس کو سنبھالنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ اس قدر ناممکن ہو چکا ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں، چند ایک وجوہات میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو الیکٹریسٹی کا، یہ جو توانائی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا بجلی کا بحران ہے، یہ اس قدر ورسٹ ہو چکا ہے کہ بجلی اور گیس کی پروڈکشن تو ایک الگ مسئلہ ہے، ان کی جو چلانے والی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے جو ڈیٹس ہیں پاکستان گورنمنٹ کے اوپر، وہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آئے روز جو ہے گیس کو مہنگا کرتے ہیں، آئے روز بجلی کو مہنگا کرتے ہیں۔ گیس ابھی 400% جو ہے مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کے بل آئے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ 70 ہزار کے گیس کے بل آئے ہیں، 75 ہزار گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کے۔ گیس آ ہی نہیں رہی، جبکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں جو اس کو شیئر ہیں جن کے پاس، یہ جو آن کرتی ہیں بجلی کی کمپنیاں ہیں جن کو آئی پی پیز کہتے ہیں، ان کو جو کمپنیاں آن کرتی ہیں ان کے ڈیٹس اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ان کی قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا تو سبسیڈائز کرتے رہیں ہمیشہ کی طرح، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کے ریٹس مہنگے کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے، وہ آپ معاہدے پڑھ لیں کہ ایون ایک معاہدے میں شک یہ بھی ہے کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ ہوگی۔ کیپیسٹی میں پیمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہے کہ ایک جو پاور پلانٹ ہے وہ سپوز 1000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے، لیکن آگے وہ بجلی جو گورنمنٹ خرید رہی ہے اس سے وہ 400 میگا واٹ خرید رہی ہے، تو وہ جو 600 میگا واٹ جو بجلی وہ پروڈیوس کر سکتا ہے اور وہ گورنمنٹ نہیں لے رہی، تو وہ 600 میگا واٹ کے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی۔ یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی جس کیپیسٹی میں وہ پاور پلانٹ چل سکتا ہے اسی کیپیسٹی کی پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان پے کرنے کی پابند ہے۔ اور پیمنٹ کس میں ہونی ہے؟ ڈالرز میں، پاکستانی روپے میں نہیں ہونی پیمنٹ، ڈالرز میں ہونی ہے۔ ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ پاکستانی روپے میں جب کنورٹ ہوگی پیمنٹ، تو وہ آپ لوگوں سے تو پاکستانی روپوں میں پیسے لینے ہیں، آگے ڈالر میں پے کرنے ہیں، تو جب آگے ڈالر میں پے کرنے ہیں تو پیچھے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر کے پیسے لینے ہیں نا آپ سے۔
ایک زمانے میں ڈالر 80 روپے کا تھا سپوز، تو آپ نے 80 کے حساب سے ڈالر میں کنورٹ کر کے آپ نے آگے پے کر دیے. اب ڈالر چلا گیا ہے 280 یا 276 پہ سمجھ لیں چلا گیا ہے، 250 پہ جو بھی ریٹ ہے ابھی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اب 276 کے حساب سے پاکستانی پبلک سے پیسے لینے ہیں بجلی کے. اس کے بعد آپ کے ہر ادارے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ آپ کا نہ پی آئی اے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اپنے گھٹنوں سے بھی نیچے آ چکا ہے. آپ کی ریلوے گھٹنوں سے نیچے آ چکی ہے. سٹیل مل آپ کی برسوں سے بند ہے، جن کے ملازمین کو آپ ہر سال آپ لوگ سبسیڈائز کر کے، آپ لوگ وہ بجٹ میں سے کٹوتی کر کے ان کے لیے پیسہ رکھ کے ان کو آپ تنخواہیں دے رہی ہیں الگ سے، ٹھیک ہے. آپ کے گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ گھٹنوں سے نیچے آ گئے ہیں. ان میں ملازمین کی اس قدر بھرتیاں ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس، ان اداروں کے پاس ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. وہ گورنمنٹ آف جو پاکستان ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان اداروں کو سبسیڈائز کر رہی ہے، ان اداروں کو بجٹ ایکسیڈ کر کے کہیں نہ کہیں سے وہ ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے ہر ادارے کی یہ حالت ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ وامٹ کرنے پہ مجبور ہے. جو اندر گند لیے بیٹھا ہے ادارہ، وہ وامٹنگ کر رہا ہے ہر ادارہ. اب اس وامٹنگ کو کون شخص ہے جو وہ صاف کرے گا؟ کون شخص ہے ان اداروں کے گندے کپڑے دھوئے گا؟ کون شخص ہے، کون سی پارٹی ہے جو ان اداروں کا بوجھ اپنے سر پہ لے گی؟ کون سی پارٹی ہے؟ آپ آئی ایم ایف جو ہے آپ کا سر پہ بیٹھا ہے. آپ کے انٹرنیشنل قرضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ کی ٹیکس انکم جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کے لوکل اور انٹرنیشنل قرضوں میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بجٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچتا کہ آپ بجٹ بنائیں اور اپنے لوگوں کو سیلریز دیں، اپنے لوگوں کے لیے فنڈز نکالیں، اپنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹس کے لیے فنڈز دیں، آپ اداروں کو فنڈز دیں تاکہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں. نہیں، گورنمنٹ کے پاس صرف اداروں کی تنخواہیں دینے کے پیسے ہیں، باقی دیگر فنڈز کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لوکل اور انٹرنیشنل ڈیٹس اس قدر بڑھ چکے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ. اس صورتحال میں کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ساری پوچھ ہونی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جی یہ ملک کے حالات کدھر جا رہے ہیں، کیا کریں گے آپ، کیسے سنبھالیں گے، کیسے بہتری لائیں گے، کیسے قرضے دیں گے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا، فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا جاتا ہے. یہ عمران خان ہی تھا جس نے 3.5 سال میں 5.9 اور 6% کے قریب جی ڈی پی گروتھ لے کے گیا، فیکٹریوں کو بحال کیا. آپ کے پاس اس قدر فیکٹریاں چل پڑی تھیں کہ لیبر نہیں مل رہی تھی. یہ عمران خان ہی تھا جس نے کرونا میں معیشت کو سنبھالا. دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، لیکن عمران خان نے معیشت کو ڈوبنے نہیں دیا. یہ عمران خان ہی تھا جس نے ان ساری تکلیفوں، ان ساری برے حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا، پاکستان کے لوگوں کو سنبھالا ہوا تھا، پاکستان کے اداروں کو سنبھالا ہوا تھا، پاکستان کے روڈ پہ سونے والے شہری کو سنبھالا ہوا تھا، جو بھوکا سوتا تھا اس کو سنبھالا ہوا تھا، اس کو کھانا دینے کے قابل ایک ریاست کو کیا ہوا تھا عمران خان نے. وہ رات کو اس کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا، یہ عمران خان ہی تھا جس نے اس کو بستر دیا، سونے کے لیے چھت دی. اب عمران خان کو 2/3 میجورٹی مل رہی تھی، عمران خان کو نہیں دی گئی. اس وقت یہ سارے کے سارے پلو کیوں چھڑوا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے؟ وہ اسی لیے کہ یہ سارا گند یہ لوگ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. اتنا آسان نہیں رہا. آج سے پہلے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 8 سال پہلے سچویشن ایسی تھی کہ قرض لے کر آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ادارے قرض بآسانی دے رہے تھے. آپ لوگ چلا رہے تھے ملک کو بڑے شوق سے. بڑے بڑے پروجیکٹ آپ آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے تھے، جی آپ کو موٹر وے چاہیے، لو جی یہ موٹر وے آپ کی.
آپ کو ہاسپٹل چاہیے، یہ لو جی آپ کا ہاسپٹل۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں حالات کس طرف جائیں گے۔ قرضے لے کر آپ ان کو بنا رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ ادارے جو آپ نے بنائے، وہ پروجیکٹس آپ نے بنائے، آپ ان کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ ہوا کہ آپ کو وہ مزید چلانے کے لیے ان کو گروی رکھنا پڑا آپ کو۔ یہ کیا آپ کے ساتھ، یہ ہوا ایکچولی میں آپ کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں اب اتنی آسان نہیں رہیں، اتنا وہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری جو انہوں نے گیم کھیلی ہے اب یہ ان کے اوپر الٹا پڑ گئی ہے۔ یہ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے ان کے اوپر الٹا پڑ گیا۔ تو یہ انہوں نے دھاندلی تو کی ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی طرح سے دھاندلی کر کے سیٹیں لے لیتے ہیں۔ وہ اس لیے انہوں نے کی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی نہ آئے گورنمنٹ میں اور عمران خان بھی نہ آئے۔ عمران خان اس لیے گورنمنٹ میں نہ آئے کہ وہ ان کو نہ پکڑ لے، ان کے خلاف جو ہے نا یہ جو کچھ انہوں نے 40-50 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، عمران خان ان کو جو ہے نا وہ چھوڑے گا نہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے۔ تو یہ وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم بھی گورنمنٹ میں نہ آئے اور عمران خان کو بھی نہ آنے دیں۔ بیسیکلی سچویشن، صورتحال اس وقت یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔